چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ قالوا سلاما، وہ سلام کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جاہل ہیں تو ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے تو ہم چاہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک جناب کا علمی جنازہ نکلتا رہا، اور جب زیادہ جوش دلایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جناب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت مناظر رشیدیہ میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کو میں نے مجمع کو دکھایا اور میں نے کہا اس کے مصنف اور رائٹر بریلی کے نہیں ہیں، یہ جونپور کے رہنے والے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں۔ سن 1038 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کتاب 400 سال پہلے کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظر اگر ہم پلہ ہوں تو مناظرہ کرنے میں سہولت، اور دونوں کو چاہیے کہ ہم پلہ رہیں۔ میں نے ترجمہ تو کر دیا مگر عبارت کے لیے میں نے ایک صاحب کو ایک کتاب دی اور میں نے کہا لے جائیے ان کے پاس، کہہ دیجئے کہ اس کو پڑھ دیں اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں۔ لیکن جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے، وہ کیا سمجھے بیچارہ کہ علم کیا چیز ہے، وہ کیا سمجھے کہ مناظرہ کیا چیز ہے۔ ایک روز میں نے اس کی ایک تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ تعزیہ بنانا سنت رسول ہے، اور صرف بنانا ہی نہیں بلکہ گھمانا بھی سنت رسول ہے۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اور تعزیہ امام حسین کی یادگار ہے تو اسے بھی گلیوں میں گھمانا یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضور نے امام حسین کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا، تو ہم اگر ان کی یادگار تعزیہ کو گھمائیں تو یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر جب اس نے یہ تقریر کی، اس کے ماننے والوں میں نعرہ حیدری، سمجھ میں بات آ گئی۔ وائی سے بے نیاز بھی جاہل مطلق ہے اور ان کو ماننے والوں کا بھی وہی حال ہے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا آج ان کا علمی جنازہ نکل جائے گا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا علم ہے ہی نہیں تو علمی جنازہ کیا نکلے گا۔ ہاں جہالت کا جنازہ ضرور نکل جائے گا۔ اب میں نے کہا ذرا یہ کتاب ان سے کہہ دیجیے پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اختر حسین قادری اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ماننا تو پڑے گا۔ لیکن جب آدمی اس کے پاس کتاب لے کر گئے کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اس نے واپس کر دیا، پھر دوبارہ لے کر کے گئے، دوبارہ واپس کر دیا، دوبارہ میں نے بھیجا، پھر واپس کر دیا۔ مجھے جلال آیا، میں نے کہا خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بے علم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھ سکے، نہ اسے سمجھ سکے، نہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ جس کا یہ حال ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرے، اس کو تو پانی میں شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب بہت جھجوڑ کہ سند دکھاؤ بھائی، سند دکھاؤ، تو بہت جھجوڑنے کے بعد جوش میں کہتا ہے یہ میں بھی سند لے کر آیا ہوں، لے جائیے ان کو دکھا دیجئے۔ میرے بغل میں مولانا شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا ذرا دیکھیے تو انہوں نے ہنس کے کہا حضرت یہ تو عجیب سند پیش کر رہا ہے اپنے عالم ہونے کی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک حفظ کی سند ہے اور ایک اردو ڈپلوما کی سند ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ارے جناب اسی لیے تو آپ اتنی دیر سے سند نہیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس عالم کی سند ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ بے علم ہیں۔ بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے اختر حسین نہیں ہے، لاؤ کسی علم والے کو تو پتا چلے۔ مجبوراً اس کے صدر مناظرہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے جن کو مناظر بنا کے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی ذلت و رسوائی اسے مجمع میں کل اٹھانی پڑی۔ میں نے دل میں سوچا تو صحابہ کی عظمت پر کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، خدا اسے ایسے ہی اچھی جگہوں پہ بلا کے سخت ہم نے جب تاریخ میں پڑھا وہ 27 سالہ نوجوان
جس نے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، بہن بہنوں کو مارا، مگر قرآن کے علم نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اور جب پہنچا اس نبی اعظم کی بارگاہ میں تو پھر کس شان سے واپسی ہو رہی ہے، گئے ہیں تو کیسے، نبی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو کس شان سے۔ میرے مصطفیٰ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے، اور جو مسلمان ہو چکے تھے ایک روایت کے مطابق 39 وہ سب اگل بغل قریب میں بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ نوجوان ننگی تلوار لے کر چلا آ رہا ہے، دیکھنے والے سہم گئے، اس لیے کہ وہ مکہ کا شیر تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بہت طاقتور تھا، بہت جری اور بے باک، اس کا دل بہت نڈر تھا، تبھی تو پیغمبر اسلام کے قتل کے لیے اس نے لبیک کہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تیور بدلا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں لوگ یا رسول اللہ فلاں آ رہے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، وہ قریب آ رہے ہیں، ادھر سے رحمت الہی آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت ارقم تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اے نوجوان فلاں، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا رات ہی میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے، رات ہی میرے پیغمبر دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او ابی جہل ابن ہشام۔ رات میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے مولا اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعہ یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعہ۔ رات ہی میرے نبی نے دعا کی ہے، لگتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، آؤ آؤ چلو، لگتا ہے تیری قسمت کا ستارہ جگمگانے والا ہے۔ نوجوان کو لیا اور نبی کی طرف بڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ بھی آگے بڑھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دستے پاک سے میرے مصطفیٰ نے اس نوجوان کا دامن پکڑا اور دوسری دستے پاک سے اس کے تلوار کو پکڑا اور فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ہلاکت چاہتے ہو؟ کیا اس وقت فتنہ فساد بند کرو گے جب تم یہاں پر اپنی ذلت کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے؟ میرے مصطفیٰ نے اس کی ذلت کی داستان جو اس کے سامنے رکھی، نتیجے کے طور پر اسے کچھ اور نہ سننا تھا بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدک انک عبدک وانک عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا ایک ہے، آپ اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اسے کلمہ پڑھایا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کے دل کی دنیا بدلی تو اب کہتا کیا ہو نوجوان، آپ لوگ چپ کے کیوں رہتے ہیں؟ آپ لوگ خاموشی سے کیوں اندر رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں ذرا خوف ہے۔ کہا کچھ نہیں، سب باہر نکلو، سب باہر نکلو، دو لائن لگاؤ، ایک لائن میں میں رہوں گا اور دوسری لائن میں یہ میرے مصطفیٰ کے چچا حمزہ رہیں گے۔ لائن لگاؤ سب لوگ۔ 39 کے بعد 40 ہوئے تھے، 20 کی لائن لگ گئی۔ ایک طرف وہ نوجوان ہے جو مکے کا شیر بن کر کے آگے کھڑا تھا اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں حضرت حمزہ ہیں، اور وہ نوجوان کہتا کیا ہے چلو چلو لمبی لائن بنا کر کے چلو، اب چھپ کر کے اسلام نہیں رہے گا، اب ظاہر کیا جائے گا۔ تو لمبی قطار ہے، ایک طرف وہ نوجوان ہے جو مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا اور دوسری طرف وہ ہے جو رسول پاک کے خاندان میں رسول پاک پر مر مٹنے کا جذبہ لے کر آگے کھڑے ہیں۔ یہ دو قطار چل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ مسجد حرام میں۔ اور پھر جب مسجد حرام میں یہ دونوں قطاریں ایسی پہنچ گئی، دیکھنے والے ہکا بکا ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کل تو ابھی منصوبہ بنا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، آج قاتل تو ان کے دفاع میں آگے آگے ہے۔ یہ ہوا کیا؟ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کل تک جو قتل کرنے کے ڈر میں تھا، آج تو وہ اس کے دفاع میں پیش ہے۔ جب مسجد حرام میں لوگ پہنچ گئے، پتا نہیں اس نوجوان بہادر کے دل میں، شیر مکہ کے دل میں کون سی بات آئی، اس نے کہا بیٹھو۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ ابو جہل اس کا سگا ماموں تھا، یاد رکھیے گا، مکے کے شیر کا ماموں ابو جہل سگا ماموں تھا۔ کہا کون؟
फला, कहा किस लिए आए? कहा दरवाजा खोलो। मगर वो अबू जहल जो बहुत फतूरा बनता था दरवाजा नहीं खोल रहा, दरवाजा नहीं खोल रहा। कहा बताओ क्या बात है? कहा सन मैं भी उसी नबी अरबी का वफादार हो चुका, तुमको जो करना है कर लेना। अब दूसरे के दरवाजे पर गए जो बहुत फतूरा बनता था, कुंडी खटखटाने वाला था, लेकिन देखा कि वो बाहर खड़ा। कहा सुन तू कल तक उस पैगंबर को कत्ल का मंसूबा बना रहा था, सुन ले ये मुसलमान हो गया, अब उसी नबी का वफादार हो गया, जा जो करना होगा कर लेना। डर के मारे उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया। फिर तीसरे दरवाजे पे वो छेड़ गया और कहा सुन ले ये फला है, नबी का वफादार हो चुका है, जो करना होगा कर लेना। एक आदमी ये मंदिर देख रहा था, उसने कहा फला आखिर ये तुम क्या कर रहे हो दरवाजे दरवाजे, अपने मुसलमान होने की खबर देना चाहते हो? कहा और क्या, अब मक्के में जिसको जो करना है कर ले। मक्के का ये शेर अब मैदान में उस नबी का वफादार बन करके आ गया है। अब जो आंख इधर उठेगी वो आंख निकाली जाएगी, जो उंगली उठेगी वो उंगली काटी जाएगी, जो कदम चलेगा उस कदम को तोड़ करके रख दिया जाएगा, जो हाथ उठेगा उसे तोड़ करके रख दिया जाएगा। जिसको जो करना हो आओ, शेरे मक्का मैदान में आ चुका है। एक आदमी कहता है कि नहीं, घर घर जा करके सबको बताने की जरूरत नहीं है। वो देख फला आदमी बैठा है ना, उसके पेट में कोई बात बचती नहीं है, उसका हाजमा बड़ा कमजोर है, जा उससे बता दे, अभी सब जान जाएंगे कि तू मुसलमान हो गया है। चुनांचे उस नौजवान ने उससे जाके कहा सुन जो करना होगा कर लेना, मैं मुस्तफा का वफादार हो गया हूँ, अब जो तुमको करना होगा कर लेना, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अच्छा तुमने भी उस नबी का कलमा पढ़ लिया? हाँ जो करना होगा कर लेना। अब उसने एक जगह से चीख करके मक्के के लोगों को बताया, अरे गजब हो गया, जिस पर तुम्हारा भरोसा था वो तो मुस्तफा के कदमों में चला गया। अब कौन है जो तुम्हारी तरफ से मुकाबला करेगा? तुम्हारा शेर अब नबी का शेर हो गया है। पूरे मक्के में खबर फैल गई। मैंने जब तारीख पढ़ी तो मुझे हैरत हो रही है कि मक्के का इतना बहादुर नौजवान और इतनी जल्दी सिलेंडर हो गया उस नबी की बारगाह में कि नबी को न तलवार चलानी पड़ी, न तीर चलानी पड़ी, न जंग करना पड़ा। और वो नौजवान जो बड़ा बहादुर वो मुस्तफा के कदमों में आ गया। आवाज की तारीफ ने कि देखो जो मुस्तफा का शेर होता है वो मुस्तफा का तो गुलाम होता है, मगर औरों का वो इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है वो दुनिया का इमाम होता है। अब ये मक्के का शेर ये मुस्तफा का शेर कहलाएगा। हजरत ने जब 2 रोज पहले मुझे बताया, मैंने अर्ज की कि किस मौजू पे बोलना है, तो कहा हजरत फारूक आजम पर। और उससे पहले मैंने सुन रखा था कि जिनका उर्स है उनको लोग बनारस में शेरे बनारस कहते हैं। तो दिल ने कहा, खून ने असर किया है, हुआ ने अपना रंग दिखाया है। मक्के के शेर ने बनारस में अपने लखते दिखा शेर मक्के का वो शेर नबी की अजमत का मुहाफिज बन करके जिंदगी भर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहता रहा कि आओ आओ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये जुरातो बहादुरी दिखाई, जितने मक्के के शेर थे सब शेरे मुस्तफा के सामने गीदड़ बन गए, सब गीदड़ बन गए। इसी तरीके से जब उस शेरे मक्का ने बनारस में अपने दर्द जिगर को शेरे बनारस बना करके भेजा तो जितने बदाकीदा थे सब लोमड़ी बन गए। धनी दिया के जरिया एक से एक शेर तैयार होते रहे और सब ये कहते हैं सुनो कान खोल करके ये मुस्तफा के वो वफादार है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हो सकेगा हमसे नबी का जाहो जनाब। और भाइयों जामिया हमीदिया आपको फारूक आजम का वास्ता देकर पुकार रहा है कि यहाँ से मुस्तफा की अजमत के मुहाफिज पैदा हो रहे हैं, यहाँ से सहाबा की अजमत के मुहाफिज पैदा हो रहे हैं। लोगों ने पूछा इस दौर में सहाबा की अजमत का मुहाफिज कौन, अहले बैत की अजमत का मुहाफिज कौन?
میں مجتہدین کی عظمتوں کا نگہبان کون؟ رسول پاک کی عظمتوں کا ترجمان کون؟ رب قدیر کی تقدیس کو بیان کرنے والا کون؟ لوگوں نے کہا اس کا نام تو بڑا مشہور ہے. کہا کیا؟ کہا لوگ روز کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سلام. اس کا مطلب ہے وہ عظمتوں کا نشان ہے، وہ عظمتوں کی حفاظت کا ترجمان ہے، اور جو اس کے نقش قدم پر چلے وہ بھی اس کی برکتوں سے نگہبان عظمت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ اس نے بتایا ہے تیرے غلاموں کو نقش قدم ہے راہ اتباع کیا بہت سکے جو یہ سراب نعرے اس ادارے کو دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے. حضرت پیارے بھی نام بھی ماشاءاللہ کوئی اگر دشمن پہ ہوگا تو پیارے ہی کہہ کر کے بلائے گا. سبحان اللہ، پیارے ہی کہہ کر کے بلائے گا. عداوت بھی کرے گا تو پیارے ہی کرے گا. وہ ہے حضرت پیارے بھی کے ساتھ. رب قدیر ان کی حفاظت فرمائے، ادارے کی حفاظت فرمائے، جتنی مدارس اہل سنت ہے سب کی حفاظت فرمائے، اور پورے ہندوستان کی علماء کا سرپرست، مدارس کا روحانی سرپرست، پورے ہندوستان کے علماء، استاد یا دادا یا پردادا استاد، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا بے باک ترجمان، عظمت مصطفیٰ کا نگہبان، شہزادے سعود شریعہ، ممتاز الفقہاء، سلطان المناظرین، حضور محدث کبیر کو اللہ سلامت. آمین آمین. اس لیے کہ اس بڑھاپے میں بھی جوانوں کو مات دے کر کے جو برق کی طرح بجلی کی طرح پوری دنیا میں چمکتا ہے اور دشمنوں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے جو بات کرتا ہے اس ذات کا نام محدث کبیر. باہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہریان ادب تاجدار ہم، شہریان ادب تاجدار شفاعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ